चाहत तू ही फसाद हो کہ ایک انسان جو زندہ ہے اس کا ہارٹ ہی دوسرے انسان کو لگا دیا جائے. قسم کھا کے کہتا ہوں بہت تکلیف میں ہوں. تمہاری صحت کا تعلق کھانے پینے کے ساتھ ہے. ویسے کتنا اچھا ہوتا نا اگر کوئی اپنا دل ٹیمپرری کسی کو دے دیتا. الف کین یو ہیئر یور سیلف؟ سیحان بابا کے لیے ڈونر مل گیا. میں تم سے تمہارا دل ادھار لے لیتا. तेरे शब्द میرا دل تو ہے ہی تمہارا. میں غازی یوسف جس نے زندگی میں کبھی کسی کا انتظار نہیں کیا. ڈونر مل گیا. لڑکی ہے زندہ ہے. اگر تم ناشتہ نہیں کرو گے تو تم دوائی وقت پہ نہیں لو گے. تم چیزوں کو کمپلیکیٹ کر دو گے یار. بابا مرنے والا ہوں میں. کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں وہ دل جو سیحان کے لیے ہو. زندگی کی ریالٹی کو ایکسپٹ کرنے میں بہت دشواری ہو رہی ہے. फिर तेरी खामोशियां भी रुलाती हैं. صحت کا خیال کس کے لیے رکھوں؟ ہمیشہ ساتھ رہیں گے. سنا تم نے؟ ہمیشہ. تم مجھے اکیلا چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہو؟ وعدہ پورا نہیں کریں گے. दुआ लगती है तू दुश्मन भी तू अरमान भी नफरत की वजह भी तू शहर भी तू. مجھے بچا لینا کسی طرح. میں مر جاؤں گا. ایک دل خریدنے پامیر کے ایک دل کا ہی تو ہوگا ڈھونڈے نا بابا. میرے پاس ٹائم نہیں. میں تمہارے لیے لاؤں گا وہ دل. میں ڈھونڈوں گا وہ دل. جہاد جہان دوستو ڈرامہ سیریل ہمراہی کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ اب بن چکا ہے. اب یہاں پر الف تو اپنی ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ کوئی وہ ڈونر ڈھونڈ سکے. اپنے ہاسپٹل میں وہ چیک کرواتی ہے اور وہ ڈاکٹر سے بھی پوچھتی ہے، لیکن ڈاکٹر یہی کہتا ہے کہ سیحان کا جو بلڈ گروپ ہے نا اس پر ڈونر ملنا ناممکن ہے. جس کے بعد اب غازی یوسف بھی اپنی طاقت کا استعمال کر رہا تھا، لیکن ابھی تک اسے کامیابی نہیں مل پا رہی تھی. جس کے بعد اب الف سے سیحان کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی. وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اپنا ہی دل ڈونیٹ کر کر سیحان کی جان بچائے گی. جس کے بعد الف جا کر ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھ ہی لیتی ہے کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی زندہ انسان اپنا ہارٹ ڈونیٹ کر سکے. یہ سن کر ڈاکٹر غصے میں آ جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ الف اپنا دل سیحان کو دینا چاہ رہی ہے. اور پھر کہتا ہے وہ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ یہ تو خودکشی کے مترادف ہوگا اگر تم نے ایسا کیا. تو الف کہتی ہے کہ اگر سیحان زندہ نہ رہا نا ڈاکٹر صاحب تو میں بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گی شاید. اسی لیے اگر یہ ممکن ہے تو آپ مجھے بتائیے. تو کہتا ہے ڈاکٹر کہ ایسا کرنا لیگل نہیں سمجھا جاتا ہے. اگر ہم تمہارا دل نکال کر سیحان کے دل میں لگا بھی دیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ سیحان تو پتہ نہیں بچے گا یا نہیں، لیکن تم ضرور مر جاؤ گی الف. جس کے بعد الف فیصلہ کر لیتی ہے کہ اسے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے، لیکن وہ سیحان کی جان بچائے گی. اور پھر ادھر پتہ چلتا ہے غازی یوسف کو کہ ایک ڈونر مل چکا ہے. غازی یوسف کافی زیادہ خوش تھا جب اسے پتہ چلتا ہے کہ ڈونر کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بہو الف ہے.
تو وہ تھوڑا پریشان تو ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے کوئی محبت تو تھی نہیں الف سے۔ یہ سب کچھ وہ دکھاوا کر رہا تھا سیحان کے سامنے، لیکن اب اسے ڈر تھا کہ اگر ہم الف کا دل لگا بھی دیں گے سیحان کے دل میں تو پتہ نہیں سیحان کا کیا رد عمل ہوگا، وہ کیسے ری ایکٹ کرے گا۔ اس سے تھوڑا خوفزدہ ضرور تھا غازی یوسف، جس کے بعد الف جب یہ بات کا ذکر کرتی ہے غازی یوسف سے کہ میں نے اپنا ہارٹ ڈونیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو کہتا ہے غازی یوسف بیٹا تمہارا بہت بڑا دل ہے، تم ایسا کر کر بہت اچھا کر رہی ہو، میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے یہ بہت مشکل فیصلہ ہے، لیکن اپنی محبت کو بچانے کے لیے مجھے امید ہے الف بیٹا کہ تم اپنی ہر کوشش کرو گی۔ جس کے بعد الف بھی تیار ہو گئی تھی کہ وہ سیحان کو اپنا ہارٹ ڈونیٹ کرے گی، لیکن جب یہ بات پتہ چلتی ہے اورنگزیب کو تو وہ واپس آتا ہے الف کے پاس اور اسے سمجھاتا ہے کیا تم پاگل ہو گئی ہو الف، کیا بیوقوفی کرنے کے لیے جا رہی ہو تم، آخر تم اپنا دل کیوں ڈونیٹ کر رہی ہو، کوئی ڈونر ڈھونڈو نا۔ تو کہتی ہے الف کہ بہت دن ہو گئے ہیں، سیحان کے پاس دن بہت کم رہ گئے ہیں اورنگزیب، اگر میں نے ایسا نہ کیا نا تو وہ مر جائے گا۔ تو اورنگزیب کہتا ہے اور اگر تم نے ایسا کر دیا نا تو تم مر جاؤ گی۔ تو الف کہتی ہے کہ میں مر بھی جاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا ہے ہی کون سیحان کے علاوہ، لیکن اگر سیحان مر گیا تو میں بھی مر جاؤں گی اور اس کے بابا بھی مر جائیں گے، میں یہ سب کچھ نہیں دیکھ پاؤں گی اپنی آنکھوں سے۔ جس کے بعد اورنگزیب فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب وہ سیحان کو ہی جا کر یہ بات بتائے گا کہ الف تمہیں اپنا دل ڈونیٹ کر رہی ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا سیحان اس بات پر رضامند ہو جائے گا کہ الف اپنا دل اسے ڈونیٹ کر دے؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل ہمراہی کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ اب بن چکا ہے۔ اب یہاں پر الف تو اپنی ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ کوئی وہ ڈونر ڈھونڈ سکے، اپنے ہاسپٹل میں وہ چیک کرواتی ہے اور وہ ڈاکٹر سے بھی پوچھتی ہے، لیکن ڈاکٹر یہی کہتا ہے کہ سیحان کا جو بلڈ گروپ ہے نا اس پر ڈونر ملنا ناممکن ہے۔ جس کے بعد اب غازی یوسف بھی اپنی طاقت کا استعمال کر رہا تھا، لیکن ابھی تک اسے کامیابی نہیں مل پا رہی تھی۔ جس کے بعد اب الف سے سیحان کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اپنا ہی دل ڈونیٹ کر کر سیحان کی جان بچائے گی۔ جس کے بعد الف جا کر ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھ ہی لیتی ہے کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی زندہ انسان اپنا ہارٹ ڈونیٹ کر سکے۔ یہ سن کر ڈاکٹر غصے میں آ جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ الف اپنا دل سیحان کو دینا چاہ رہی ہے، اور پھر کہتا ہے وہ کیا تم پاگل ہو گئی ہو، یہ تو خودکشی کے مترادف ہوگا اگر تم نے ایسا کیا۔ تو الف کہتی ہے کہ اگر سیحان زندہ نہ رہا نا ڈاکٹر صاحب تو میں بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گی شاید، اسی لیے اگر یہ ممکن ہے تو آپ مجھے بتائیے۔ تو کہتا ہے ڈاکٹر کہ ایسا کرنا لیگل نہیں سمجھا جاتا ہے، اگر ہم تمہارا دل نکال کر سیحان کے دل میں لگا بھی دیں گے تو اس سے کیا ہوگا، سیحان تو پتہ نہیں بچے گا یا نہیں، لیکن تم ضرور مر جاؤ گی الف۔ جس کے بعد الف فیصلہ کر لیتی ہے کہ اسے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے، لیکن وہ سیحان کی جان بچائے گی، اور پھر
ادھر پتہ چلتا ہے غازی یوسف کو کہ ایک ڈونر مل چکا ہے۔ غازی یوسف کافی زیادہ خوش تھا جب اسے پتہ چلتا ہے کہ ڈونر کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بہو ایلف ہے، تو وہ تھوڑا پریشان تو ہو جاتا ہے کیونکہ اسے کوئی محبت تو تھی نہیں ایلف سے۔ یہ سب کچھ وہ دکھاوا کر رہا تھا سیحان کے سامنے، لیکن اب اسے ڈر تھا کہ اگر ہم ایلف کا دل لگا بھی دیں گے سیحان کے دل میں تو پتہ نہیں سیحان کا کیا رد عمل ہوگا، وہ کیسے ریئیکٹ کرے گا۔ اس سے تھوڑا خوفزدہ ضرور تھا غازی یوسف، جس کے بعد ایلف جب یہ بات کا ذکر کرتی ہے غازی یوسف سے کہ میں نے اپنا ہارٹ ڈونیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو کہتا ہے غازی یوسف بیٹا تمہارا بہت بڑا دل ہے، تم ایسا کر بہت اچھا کر رہی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے یہ بہت مشکل فیصلہ ہے، لیکن اپنی محبت کو بچانے کے لیے مجھے امید ہے ایلف بیٹا کہ تم اپنی ہر کوشش کرو گی۔ جس کے بعد ایلف بھی تیار ہو گئی تھی کہ وہ سیحان کو اپنا ہارٹ ڈونیٹ کرے گی، لیکن جب یہ بات پتہ چلتی ہے اورنگزیب کو تو وہ واپس آتا ہے ایلف کے پاس اور اسے سمجھاتا ہے کیا تم پاگل ہو گئی ہو ایلف، کیا بیوقوفی کرنے کے لیے جا رہی ہو تم، آخر تم اپنا دل کیوں ڈونیٹ کر رہی ہو، کوئی ڈونر ڈھونڈو نا۔ تو کہتی ہے ایلف کہ بہت دن ہو گئے ہیں، سیحان کے پاس دن بہت کم رہ گئے ہیں اورنگزیب، اگر میں نے ایسا نہ کیا نا تو وہ مر جائے گا۔ تو اورنگزیب کہتا ہے اور اگر تم نے ایسا کر دیا نا تو تم مر جاؤ گی۔ تو ایلف کہتی ہے کہ میں مر بھی جاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا ہے ہی کون سیحان کے علاوہ، لیکن اگر سیحان مر گیا تو میں بھی مر جاؤں گی اور اس کے بابا بھی مر جائیں گے، میں یہ سب کچھ نہیں دیکھ پاؤں گی اپنی آنکھوں سے۔ جس کے بعد اورنگزیب فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب وہ سیحان کو ہی جا کر یہ بات بتائے گا کہ ایلف تمہیں اپنا دل ڈونیٹ کر رہی ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا سیحان اس بات پر رضامند ہو جائے گا کہ ایلف اپنا دل اسے ڈونیٹ کر دے؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل ہمراہی کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ اب بن چکا ہے۔ اب یہاں پر ایلف تو اپنی ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ کوئی وہ ڈونر ڈھونڈ سکے، اپنے ہاسپٹل میں وہ چیک کرواتی ہے اور وہ ڈاکٹر سے بھی پوچھتی ہے، لیکن ڈاکٹر یہی کہتا ہے کہ سیحان کا جو بلڈ گروپ ہے نا اس پر ڈونر ملنا ناممکن ہے۔ جس کے بعد اب غازی یوسف بھی اپنی طاقت کا استعمال کر رہا تھا، لیکن ابھی تک اسے کامیابی نہیں مل پا رہی تھی۔ جس کے بعد اب ایلف سے سیحان کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اپنا ہی دل ڈونیٹ کر سیحان کی جان بچائے گی۔ جس کے بعد ایلف جا کر ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھ ہی لیتی ہے کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی زندہ انسان اپنا ہارٹ ڈونیٹ کر سکے۔ یہ سن کر ڈاکٹر غصے میں آ جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ ایلف اپنا دل سیحان کو دینا چاہ رہی ہے، اور پھر کہتا ہے وہ کیا تم پاگل ہو گئی ہو، یہ تو خودکشی کے مترادف ہوگا اگر تم نے ایسا کیا۔ تو ایلف کہتی ہے کہ اگر سیحان زندہ نہ رہا نا ڈاکٹر صاحب تو میں بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گی شاید، اسی لیے اگر یہ ممکن ہے تو آپ مجھے بتائیے۔ تو کہتا ہے ڈاکٹر کہ ایسا کرنا لیگل نہیں سمجھا جاتا ہے، اگر ہم تمہارا دل نکال کر سیحان کے دل میں لگا بھی دیں گے تو اس سے کیا ہوگا، سیحان تو پتہ نہیں بچے گا یا نہیں، لیکن تم ضرور مر جاؤ گی ایلف۔
جس کے بعد ایلف فیصلہ کر لیتی ہے کہ اسے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے، لیکن وہ سیحان کی جان بچائے گی۔ اور پھر ادھر پتہ چلتا ہے غازی یوسف کو کہ ایک ڈونر مل چکا ہے۔ غازی یوسف کافی زیادہ خوش تھا جب اسے پتہ چلتا ہے کہ ڈونر کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بہو ایلف ہے، تو وہ تھوڑا پریشان تو ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے کوئی محبت تو تھی نہیں ایلف سے۔ یہ سب کچھ وہ دکھاوا کر رہا تھا سیحان کے سامنے، لیکن اب اسے ڈر تھا کہ اگر ہم ایلف کا دل لگا بھی دیں گے سیحان کے دل میں تو پتہ نہیں سیحان کا کیا رد عمل ہوگا، وہ کیسے ریئیکٹ کرے گا۔ اس سے تھوڑا خوفزدہ ضرور تھا غازی یوسف۔ جس کے بعد ایلف جب یہ بات کا ذکر کرتی ہے غازی یوسف سے کہ میں نے اپنا ہارٹ ڈونیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو کہتا ہے غازی یوسف بیٹا تمہارا بہت بڑا دل ہے، تم ایسا کر کر بہت اچھا کر رہی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے یہ بہت مشکل فیصلہ ہے، لیکن اپنی محبت کو بچانے کے لیے مجھے امید ہے ایلف بیٹا کہ تم اپنی ہر کوشش کرو گی۔ جس کے بعد ایلف بھی تیار ہو گئی تھی کہ وہ سیحان کو اپنا ہارٹ ڈونیٹ کرے گی، لیکن جب یہ بات پتہ چلتی ہے اورنگزیب کو تو وہ واپس آتا ہے ایلف کے پاس اور اسے سمجھاتا ہے کیا تم پاگل ہو گئی ہو ایلف، کیا بیوقوفی کرنے کے لیے جا رہی ہو تم، آخر تم اپنا دل کیوں ڈونیٹ کر رہی ہو، کوئی ڈونر ڈھونڈو نا۔ تو کہتی ہے ایلف کہ بہت دن ہو گئے ہیں، سیحان کے پاس دن بہت کم رہ گئے ہیں اورنگزیب، اگر میں نے ایسا نہ کیا نا تو وہ مر جائے گا۔ تو اورنگزیب کہتا ہے اور اگر تم نے ایسا کر دیا نا تو تم مر جاؤ گی۔ تو ایلف کہتی ہے کہ میں مر بھی جاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا ہے ہی کون سیحان کے علاوہ، لیکن اگر سیحان مر گیا تو میں بھی مر جاؤں گی اور اس کے بابا بھی مر جائیں گے، میں یہ سب کچھ نہیں دیکھ پاؤں گی اپنی آنکھوں سے۔ جس کے بعد اورنگزیب فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب وہ سیحان کو ہی جا کر یہ بات بتائے گا کہ ایلف تمہیں اپنا دل ڈونیٹ کر رہی ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا سیحان اس بات پر رضامند ہو جائے گا کہ ایلف اپنا دل اسے ڈونیٹ کر دے؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل ہمراہی کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ اب بن چکا ہے۔ اب یہاں پر ایلف تو اپنی ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ کوئی وہ ڈونر ڈھونڈ سکے، اپنے ہاسپٹل میں وہ چیک کرواتی ہے اور وہ ڈاکٹر سے بھی پوچھتی ہے، لیکن ڈاکٹر یہی کہتا ہے کہ سیحان کا جو بلڈ گروپ ہے نا اس پر ڈونر ملنا ناممکن ہے۔ جس کے بعد اب غازی یوسف بھی اپنی طاقت کا استعمال کر رہا تھا، لیکن ابھی تک اسے کامیابی نہیں مل پا رہی تھی۔ جس کے بعد اب ایلف سے سیحان کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اپنا ہی دل ڈونیٹ کر کر سیحان کی جان بچائے گی۔ جس کے بعد ایلف جا کر ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھ ہی لیتی ہے کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی زندہ انسان اپنا ہارٹ ڈونیٹ کر سکے۔ یہ سن کر ڈاکٹر غصے میں آ جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ ایلف اپنا دل سیحان کو دینا چاہ رہی ہے، اور پھر کہتا ہے وہ کیا تم پاگل ہو گئی ہو، یہ تو خودکشی کے مترادف ہوگا اگر تم نے ایسا کیا۔ تو ایلف کہتی ہے کہ اگر سیحان زندہ نہ رہا نا ڈاکٹر صاحب تو میں بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گی شاید، اسی لیے اگر یہ ممکن ہے تو آپ مجھے بتائیے۔ تو کہتا ہے ڈاکٹر کہ ایسا کرنا لیگل نہیں سمجھا جاتا ہے،
اگر ہم تمہارا دل نکال کر سیحان کے دل میں لگا بھی دیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ سیحان تو پتہ نہیں بچے گا یا نہیں، لیکن تم ضرور مر جاؤ گی الف۔ جس کے بعد الف فیصلہ کر لیتی ہے کہ اسے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے، لیکن وہ سیحان کی جان بچائے گی۔ اور پھر ادھر پتہ چلتا ہے غازی یوسف کو کہ ایک ڈونر مل چکا ہے۔ غازی یوسف کافی زیادہ خوش تھا جب اسے پتہ چلتا ہے کہ ڈونر کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بہو الف ہے، تو وہ تھوڑا پریشان تو ہو جاتا ہے کیونکہ اسے کوئی محبت تو تھی نہیں الف سے۔ یہ سب کچھ وہ دکھاوا کر رہا تھا سیحان کے سامنے، لیکن اب اسے ڈر تھا کہ اگر ہم الف کا دل لگا بھی دیں گے سیحان کے دل میں تو پتہ نہیں سیحان کا کیا رد عمل ہوگا، وہ کیسے ریئیکٹ کرے گا۔ اس سے تھوڑا خوفزدہ ضرور تھا غازی یوسف۔ جس کے بعد الف جب یہ بات کا ذکر کرتی ہے غازی یوسف سے کہ میں نے اپنا ہارٹ ڈونیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو کہتا ہے غازی یوسف بیٹا تمہارا بہت بڑا دل ہے، تم ایسا کر کر بہت اچھا کر رہی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے یہ بہت مشکل فیصلہ ہے، لیکن اپنی محبت کو بچانے کے لیے مجھے امید ہے الف بیٹا کہ تم اپنی ہر کوشش کرو گی۔ جس کے بعد الف بھی تیار ہو گئی تھی کہ وہ سیحان کو اپنا ہارٹ ڈونیٹ کرے گی، لیکن جب یہ بات پتہ چلتی ہے اورنگزیب کو تو وہ واپس آتا ہے الف کے پاس اور اسے سمجھاتا ہے کیا تم پاگل ہو گئی ہو الف؟ کیا بیوقوفی کرنے کے لیے جا رہی ہو تم؟ آخر تم اپنا دل کیوں ڈونیٹ کر رہی ہو؟ کوئی ڈونر ڈھونڈو نا۔ تو کہتی ہے الف کہ بہت دن ہو گئے ہیں، سیحان کے پاس دن بہت کم رہ گئے ہیں اورنگزیب، اگر میں نے ایسا نہ کیا نا تو وہ مر جائے گا۔ تو اورنگزیب کہتا ہے اور اگر تم نے ایسا کر دیا نا تو تم مر جاؤ گی۔ تو الف کہتی ہے کہ میں مر بھی جاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا ہے ہی کون سیحان کے علاوہ، لیکن اگر سیحان مر گیا تو میں بھی مر جاؤں گی اور اس کے بابا بھی مر جائیں گے، میں یہ سب کچھ نہیں دیکھ پاؤں گی اپنی آنکھوں سے۔ جس کے بعد اورنگزیب فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب وہ سیحان کو ہی جا کر یہ بات بتائے گا کہ الف تمہیں اپنا دل ڈونیٹ کر رہی ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا سیحان اس بات پر رضامند ہو جائے گا کہ الف اپنا دل اسے ڈونیٹ کر دے؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل ہمراہی کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ اب بن چکا ہے۔ اب یہاں پر الف تو اپنی ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ کوئی وہ ڈونر ڈھونڈ سکے، اپنے ہاسپٹل میں وہ چیک کرواتی ہے اور وہ ڈاکٹر سے بھی پوچھتی ہے، لیکن ڈاکٹر یہی کہتا ہے کہ سیحان کا جو بلڈ گروپ ہے نا اس پر ڈونر ملنا ناممکن ہے۔ جس کے بعد اب غازی یوسف بھی اپنی طاقت کا استعمال کر رہا تھا، لیکن ابھی تک اسے کامیابی نہیں مل پا رہی تھی۔ جس کے بعد اب الف سے سیحان کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اپنا ہی دل ڈونیٹ کر کر سیحان کی جان بچائے گی۔ جس کے بعد الف جا کر ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھ ہی لیتی ہے کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی زندہ انسان اپنا ہارٹ ڈونیٹ کر سکے۔ یہ سن کر ڈاکٹر غصے میں آ جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ الف اپنا دل سیحان کو دینا چاہ رہی ہے، اور پھر کہتا ہے وہ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ یہ تو خودکشی کے مترادف ہوگا اگر تم نے ایسا کیا۔ تو الف کہتی ہے کہ اگر سیحان زندہ نہ رہا نا ڈاکٹر صاحب
تو میں بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گی شاید، اسی لیے اگر یہ ممکن ہے تو آپ مجھے بتائیے۔ تو کہتا ہے ڈاکٹر کہ ایسا کرنا لیگل نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہم تمہارا دل نکال کر سیحان کے دل میں لگا بھی دیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ سیحان تو پتہ نہیں بچے گا یا نہیں، لیکن تم ضرور مر جاؤ گی الف۔ جس کے بعد الف فیصلہ کر لیتی ہے کہ اسے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے، لیکن وہ سیحان کی جان بچائے گی۔ اور پھر ادھر پتہ چلتا ہے غازی یوسف کو کہ ایک ڈونر مل چکا ہے۔ غازی یوسف کافی زیادہ خوش تھا جب اسے پتہ چلتا ہے کہ ڈونر کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بہو الف ہے، تو وہ تھوڑا پریشان تو ہو جاتا ہے کیونکہ اسے کوئی محبت تو تھی نہیں الف سے۔ یہ سب کچھ وہ دکھاوا کر رہا تھا سیحان کے سامنے، لیکن اب اسے ڈر تھا کہ اگر ہم الف کا دل لگا بھی دیں گے سیحان کے دل میں تو پتہ نہیں سیحان کا کیا رد عمل ہوگا، وہ کیسے ریئیکٹ کرے گا۔ اس سے تھوڑا خوفزدہ ضرور تھا غازی یوسف۔ جس کے بعد الف جب یہ بات کا ذکر کرتی ہے غازی یوسف سے کہ میں نے اپنا ہارٹ ڈونیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو کہتا ہے غازی یوسف بیٹا تمہارا بہت بڑا دل ہے، تم ایسا کر کر بہت اچھا کر رہی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے یہ بہت مشکل فیصلہ ہے، لیکن اپنی محبت کو بچانے کے لیے مجھے امید ہے الف بیٹا کہ تم اپنی ہر کوشش کرو گی۔ جس کے بعد الف بھی تیار ہو گئی تھی کہ وہ سیحان کو اپنا ہارٹ ڈونیٹ کرے گی، لیکن جب یہ بات پتہ چلتی ہے اورنگزیب کو تو وہ واپس آتا ہے الف کے پاس اور اسے سمجھاتا ہے کیا تم پاگل ہو گئی ہو الف؟ کیا بیوقوفی کرنے کے لیے جا رہی ہو تم؟ آخر تم اپنا دل کیوں ڈونیٹ کر رہی ہو؟ کوئی ڈونر ڈھونڈو نا۔ تو کہتی ہے الف کہ بہت دن ہو گئے ہیں، سیحان کے پاس دن بہت کم رہ گئے ہیں اورنگزیب، اگر میں نے ایسا نہ کیا نا تو وہ مر جائے گا۔ تو اورنگزیب کہتا ہے اور اگر تم نے ایسا کر دیا نا تو تم مر جاؤ گی۔ تو الف کہتی ہے کہ میں مر بھی جاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا ہے ہی کون سیحان کے علاوہ، لیکن اگر سیحان مر گیا تو میں بھی مر جاؤں گی اور اس کے بابا بھی مر جائیں گے، میں یہ سب کچھ نہیں دیکھ پاؤں گی اپنی آنکھوں سے۔ جس کے بعد اورنگزیب فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب وہ سیحان کو ہی جا کر یہ بات بتائے گا کہ الف تمہیں اپنا دل ڈونیٹ کر رہی ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا سیحان اس بات پر رضامند ہو جائے گا کہ الف اپنا دل اسے ڈونیٹ کر دے؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل ہمراہی کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ اب بن چکا ہے۔ اب یہاں پر الف تو اپنی ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ کوئی وہ ڈونر ڈھونڈ سکے، اپنے ہاسپٹل میں وہ چیک کرواتی ہے اور وہ ڈاکٹر سے بھی پوچھتی ہے، لیکن ڈاکٹر یہی کہتا ہے کہ سیحان کا جو بلڈ گروپ ہے نا اس پر ڈونر ملنا ناممکن ہے۔ جس کے بعد اب غازی یوسف بھی اپنی طاقت کا استعمال کر رہا تھا، لیکن ابھی تک اسے کامیابی نہیں مل پا رہی تھی۔ جس کے بعد اب الف سے سیحان کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اپنا ہی دل ڈونیٹ کر کر سیحان کی جان بچائے گی۔ جس کے بعد الف جا کر ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھ ہی لیتی ہے کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی زندہ انسان اپنا ہارٹ ڈونیٹ کر سکے؟ یہ سن کر ڈاکٹر غصے میں آ جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ الف اپنا دل سیحان کو دینا چاہ رہی ہے، اور پھر کہتا ہے وہ
کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ یہ تو خودکشی کے مترادف ہوگا اگر تم نے ایسا کیا۔ تو الف کہتی ہے کہ اگر سیحان زندہ نہ رہا نا ڈاکٹر صاحب تو میں بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گی شاید، اسی لیے اگر یہ ممکن ہے تو آپ مجھے بتائیے۔ تو کہتا ہے ڈاکٹر کہ ایسا کرنا لیگل نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہم تمہارا دل نکال کر سیحان کے دل میں لگا بھی دیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ سیحان تو پتہ نہیں بچے گا یا نہیں، لیکن تم ضرور مر جاؤ گی الف۔ جس کے بعد الف فیصلہ کر لیتی ہے کہ اسے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے، لیکن وہ سیحان کی جان بچائے گی۔ اور پھر ادھر پتہ چلتا ہے غازی یوسف کو کہ ایک ڈونر مل چکا ہے۔ غازی یوسف کافی زیادہ خوش تھا جب اسے پتہ چلتا ہے کہ ڈونر کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بہو الف ہے، تو وہ تھوڑا پریشان تو ہو جاتا ہے کیونکہ اسے کوئی محبت تو تھی نہیں الف سے۔ یہ سب کچھ وہ دکھاوا کر رہا تھا سیحان کے سامنے، لیکن اب اسے ڈر تھا کہ اگر ہم الف کا دل لگا بھی دیں گے سیحان کے دل میں تو پتہ نہیں سیحان کا کیا رد عمل ہوگا، وہ کیسے ری ایکٹ کرے گا۔ اس سے تھوڑا خوفزدہ ضرور تھا غازی یوسف۔ جس کے بعد الف جب یہ بات کا ذکر کرتی ہے غازی یوسف سے کہ میں نے اپنا ہارٹ ڈونیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو کہتا ہے غازی یوسف بیٹا تمہارا بہت بڑا دل ہے، تم ایسا کر کر بہت اچھا کر رہی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے یہ بہت مشکل فیصلہ ہے، لیکن اپنی محبت کو بچانے کے لیے مجھے امید ہے الف بیٹا کہ تم اپنی ہر کوشش کرو گی۔ جس کے بعد الف بھی تیار ہو گئی تھی کہ وہ سیحان کو اپنا ہارٹ ڈونیٹ کرے گی، لیکن جب یہ بات پتہ چلتی ہے اورنگزیب کو تو وہ واپس آتا ہے الف کے پاس اور اسے سمجھاتا ہے کیا تم پاگل ہو گئی ہو الف؟ کیا بیوقوفی کرنے کے لیے جا رہی ہو تم؟ آخر تم اپنا دل کیوں ڈونیٹ کر رہی ہو؟ کوئی ڈونر ڈھونڈو نا۔ تو کہتی ہے الف کہ بہت دن ہو گئے ہیں، سیحان کے پاس دن بہت کم رہ گئے ہیں اورنگزیب، اگر میں نے ایسا نہ کیا نا تو وہ مر جائے گا۔ تو اورنگزیب کہتا ہے اور اگر تم نے ایسا کر دیا نا تو تم مر جاؤ گی۔ تو الف کہتی ہے کہ میں مر بھی جاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا ہے ہی کون سیحان کے علاوہ، لیکن اگر سیحان مر گیا تو میں بھی مر جاؤں گی اور اس کے بابا بھی مر جائیں گے، میں یہ سب کچھ نہیں دیکھ پاؤں گی اپنی آنکھوں سے۔ جس کے بعد اورنگزیب فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب وہ سیحان کو ہی جا کر یہ بات بتائے گا کہ الف تمہیں اپنا دل ڈونیٹ کر رہی ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا سیحان اس بات پر رضامند ہو جائے گا کہ الف اپنا دل اسے ڈونیٹ کر دے؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل ہمراہی کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ اب بن چکا ہے۔ اب یہاں پر الف تو اپنی ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ کوئی وہ ڈونر ڈھونڈ سکے، اپنے ہاسپٹل میں وہ چیک کرواتی ہے اور وہ ڈاکٹر سے بھی پوچھتی ہے، لیکن ڈاکٹر یہی کہتا ہے کہ سیحان کا جو بلڈ گروپ ہے نا اس پر ڈونر ملنا ناممکن ہے۔ جس کے بعد اب غازی یوسف بھی اپنی طاقت کا استعمال کر رہا تھا، لیکن ابھی تک اسے کامیابی نہیں مل پا رہی تھی۔ جس کے بعد اب الف سے سیحان کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اپنا ہی دل ڈونیٹ کر کر سیحان کی جان بچائے گی۔ جس کے بعد الف جا کر ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھ ہی لیتی ہے کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی زندہ انسان اپنا ہارٹ ڈونیٹ کر سکے؟
یہ سن کر ڈاکٹر غصے میں آ جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ ایلف اپنا دل سیحان کو دینا چاہ رہی ہے، اور پھر کہتا ہے وہ، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ یہ تو خودکشی کے مترادف ہوگا اگر تم نے ایسا کیا۔ تو ایلف کہتی ہے کہ اگر سیحان زندہ نہ رہا نا ڈاکٹر صاحب تو میں بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گی شاید، اسی لیے اگر یہ ممکن ہے تو آپ مجھے بتائیے۔ تو کہتا ہے ڈاکٹر کہ ایسا کرنا لیگل نہیں سمجھا جاتا ہے، اگر ہم تمہارا دل نکال کر سیحان کے دل میں لگا بھی دیں گے تو اس سے کیا ہوگا، سیحان تو پتہ نہیں بچے گا یا نہیں، لیکن تم ضرور مر جاؤ گی ایلف۔ جس کے بعد ایلف فیصلہ کر لیتی ہے کہ اسے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے، لیکن وہ سیحان کی جان بچائے گی۔ اور پھر ادھر پتہ چلتا ہے غازی یوسف کو کہ ایک ڈونر مل چکا ہے۔ غازی یوسف کافی زیادہ خوش تھا جب اسے پتہ چلتا ہے کہ ڈونر کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بہو ایلف ہے، تو وہ تھوڑا پریشان تو ہو جاتا ہے کیونکہ اسے کوئی محبت تو تھی نہیں ایلف سے، یہ سب کچھ وہ دکھاوا کر رہا تھا سیحان کے سامنے، لیکن اب اسے ڈر تھا کہ اگر ہم ایلف کا دل لگا بھی دیں گے سیحان کے دل میں تو پتہ نہیں سیحان کا کیا رد عمل ہوگا، وہ کیسے ری ایکٹ کرے گا۔ اس سے تھوڑا خوفزدہ ضرور تھا غازی یوسف۔ جس کے بعد ایلف جب یہ بات کا ذکر کرتی ہے غازی یوسف سے کہ میں نے اپنا ہارٹ ڈونیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو کہتا ہے غازی یوسف، بیٹا تمہارا بہت بڑا دل ہے، تم ایسا کر بہت اچھا کر رہی ہو، میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے یہ بہت مشکل فیصلہ ہے، لیکن اپنی محبت کو بچانے کے لیے مجھے امید ہے ایلف بیٹا کہ تم اپنی ہر کوشش کرو گی۔ جس کے بعد ایلف بھی تیار ہو گئی تھی کہ وہ سیحان کو اپنا ہارٹ ڈونیٹ کرے گی، لیکن جب یہ بات پتہ چلتی ہے اورنگزیب کو تو وہ واپس آتا ہے ایلف کے پاس اور اسے سمجھاتا ہے، کیا تم پاگل ہو گئی ہو ایلف؟ کیا بیوقوفی کرنے کے لیے جا رہی ہو تم؟ آخر تم اپنا دل کیوں ڈونیٹ کر رہی ہو؟ کوئی ڈونر ڈھونڈو نا۔ تو کہتی ہے ایلف کہ بہت دن ہو گئے ہیں، سیحان کے پاس دن بہت کم رہ گئے ہیں اورنگزیب، اگر میں نے ایسا نہ کیا نا تو وہ مر جائے گا۔ تو اورنگزیب کہتا ہے اور اگر تم نے ایسا کر دیا نا تو تم مر جاؤ گی۔ تو ایلف کہتی ہے کہ میں مر بھی جاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا ہے ہی کون سیحان کے علاوہ، لیکن اگر سیحان مر گیا تو میں بھی مر جاؤں گی اور اس کے بابا بھی مر جائیں گے، میں یہ سب کچھ نہیں دیکھ پاؤں گی اپنی آنکھوں سے۔ جس کے بعد اورنگزیب فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب وہ سیحان کو ہی جا کر یہ بات بتائے گا کہ ایلف تمہیں اپنا دل ڈونیٹ کر رہی ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا سیحان اس بات پر رضامند ہو جائے گا کہ ایلف اپنا دل اسے ڈونیٹ کر دے؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔